بات کر رہے تھے مینٹل ویل بینگ کی، انسان کی ذہنی جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں کہ اسلام ان کو کیسے ایڈریس کرتا ہے۔ ہمارا دین فطرت ہے، ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے، ہر چیز جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے روزمرہ زندگی میں وہ سب کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ پریشانی ہونا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، وہ ایک بڑی فطری چیز ہے، لیکن اس پریشانی میں انسان اس کو کوپ نہ کر سکے، اسے اتنا سٹریس ہو جائے اس کی وجہ سے کہ اس کا ذہن اس سے متاثر ہو، یہ ایک قابل تشویش بات ہے آف کورس۔ پھر ہم نے اس کی وجوہات کے بارے میں بات کرنی شروع کی کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس سے انسان کا ذہن متاثر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز میں بار بار یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی آپ ڈپریشن کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم ظاہری بات ہے ڈپریشن کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن صرف ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہوتی، ڈپریشن کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کلینکل ڈپریشن ہے، نو ڈاؤٹ، کہ انسان کا جو ذہن ہے اس کے ہارمونز ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، ہارمونز امبیلنس ہو سکتے ہیں، اس کی یعنی ذہنی بیماری ہو جاتی ہے جیسے انسان کے جسم میں بیماری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلینکل ڈپریشن ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو ایک وجہ کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ انسان کا جو ایک ٹرائیو ہے مائنڈ باڈی سول کا، انسان کا مائنڈ ہے، پھر اس کی باڈی ہے، اس کا جسم اور اس کی روح ہے، یہ تینوں کا ایک آپس میں انٹر کنیکشن ہے۔ تو مختصر ہم نے اس کے بارے میں بات کی جتنی وقت نے اجازت دی، لیکن یہ تینوں ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی دوسرے پہ اثر ڈالتی ہے۔ تو اگر انسان کو کلینکل ڈپریشن ہو تو اس کی جسم بھی متاثر ہوتا ہے، اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہو تو اس کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان کی روح متاثر ہو تو اس کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور انسان کی عقل بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی تفصیل میں تھوڑی سی کہ روح کس طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ روح کی غذا ہے، روح کی نرشمنٹ ہے، 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا یہ روح کی نرشمنٹ ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے وہ روح کی نرشمنٹ ہے۔ اور جب روح نرشڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ روح کی حفاظت بھی کی جاتی ہے گناہوں سے بچ کر، تو روح جب مضبوط ہوتی ہے تو کم از کم یہ جو ایلیمنٹ ہے ذہن کو متاثر کرنے والا، یہ ہم قابو میں کر لیتے ہیں۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے ذہن کو، انسان کی مینٹل ویل بینگ کو متاثر کر سکتے ہیں، اور وہ ہے انسان کے سوشل فیکٹرز، ایموشنل فیکٹرز، جس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انڈیویجولزم کی۔ اکیلا رہنا یہ انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ جب انسان کو اکیلے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تو اس کا ذہن متاثر ہوتا ہے، سخت متاثر ہوتا ہے۔ آج کل ہم کہنے کو ہم سوشل میڈیا کے دور میں زندہ ہیں، لیکن ہم اتنے انسوشل ہو چکے ہیں کہ ہم ایک انڈیویجولزم کا شکار ہو چکے ہیں۔ سو کہ 2 لوگ آپس میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کو غالباً میسیجز کر رہے ہوں گے، غالباً کسی اور کو میسیجز کر رہے ہوں گے، اپنی سکرولنگ کر رہے ہوں گے، اپنی براؤزنگ کر رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ایک کمرے میں رہتے ہوئے۔ تو کتنا انسان انسوشل ہو چکا ہے۔ سو یہ جو انڈیویجولزم ہے، اکیلا رہنا، یہ انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ لائک وائز انسان کو اگر زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، قریبی کا، جوانی میں کسی کی موت ہو جائے ارد گرد، تو یہ بھی انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ یہ سوشل فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو ایموشنلی ڈسٹرب کرتے ہیں اور پھر اگر اس کے ذہن کو بالآخر متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا رویہ، میرے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ بھی میرے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ لوگ بلی کرتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، گھروں کے اندر لوگ بلی ہوتے ہیں،
ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کو بلی کر رہی ہوتی ہے، بہو ساس کو بلی کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایک اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے تانوں سے، انڈیو کرٹیسزم سے، مذاق اڑانے سے، لوگوں کی باڈی شیمنگ کرنے سے. یہ سارے انسان کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں.